بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے بیٹے کو خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے 10 قیمتی نصیحتیں فرمائیں، اور میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی ان نصیحتوں پر عمل کر لے تو یقیناً اپنی زندگی میں وہ خوشیاں لا سکتا ہے، بہت ہی اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو ناظرین، ہر شادی شدہ مرد کو چاہیے کہ ان کو غور سے سنیں اور اپنی زندگی میں عملی طور پر اختیار کرے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے، تم گھر کا سکون حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی بیوی کے معاملے میں ان 10 عادتوں کو اپنا نہ لو، لہذا ان کو غور سے سنو اور عمل کا ارادہ کرو۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ یہ عورتیں تمہاری توجہ چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ تم ان سے واضح الفاظ میں محبت کا اظہار کرتے رہو، لہذا وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو اپنی محبت کا احساس دلاتے رہو اور واضح الفاظ میں اس کو بتاؤ کہ وہ تمہارے لیے کس قدر اہم اور محبوب ہے۔ اس گمان میں نہ رہو کہ وہ خود سمجھ جائے گی، رشتوں کو اظہار کی ضرورت ہمیشہ کی طرح رہتی ہے۔ یاد رکھو، اگر تم نے اس اظہار میں کنجوسی سے کام لیا تو تم نے دونوں کے درمیان ایک تلخ دراڑ آ جائے گی جو وقت کے ساتھ بڑھتی رہے گی اور محبت کو ختم کر دے گی۔ نمبر 3، عورتوں کو سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ محتاط مردوں سے کوفت ہوتی ہے، لہذا وہ نرم مزاج مرد کی نرمی کا بے جا فائدہ اٹھانا بھی جانتی ہیں، لہذا ان دونوں صفات میں اعتدال سے کام لینا تاکہ گھر میں توازن قائم رہے اور تم دونوں کو ذہنی سکون حاصل ہو۔ نمبر 4، عورتیں اپنے شوہر سے وہی توقع رکھتی ہیں جو شوہر اپنی بیوی سے توقع رکھتا ہے، یعنی عزت، محبت بھری باتیں، ظاہری جمال، صاف ستھرا لباس اور خوشبودار جسم، لہذا ہمیشہ اس کا خیال رکھنا، اسے کبھی بھی مت بھولنا، ہمیشہ اسے اپنا شعار بنائے رکھنا۔ نمبر 5، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے، یاد رکھو، گھر کی 4 دیواری عورت کی سلطنت ہے۔ جب وہ وہاں ہوتی ہے تو گویا اپنی مملکت کے تخت پر بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کی اس سلطنت میں بے جا مداخلت ہرگز نہ کرنا اور اس کا تخت چھیننے کی کوشش نہ کرنا۔ جس حد تک ممکن ہو گھر کے معاملات اس کے سپرد کرنا اور اس میں تصرف کوئی اس کو آزادی دینا۔ نمبر 6، ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھو اس کے اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر گھر والے بھی ہیں جن سے وہ لا تعلق نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس سے ایسی توقع جائز ہے، لہذا کبھی بھی اپنے اور اس کے گھر والوں کے درمیان مقابلے کی صورت پیدا نہ ہونے دینا، کیونکہ اگر اس نے مجبوراً تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ بھی دیا تب بھی وہ بے چین رہے گی اور یہ بے چینی بالآخر تم سے اسے دور کر دے گی۔ نمبر 7، بلا شبہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اسی میں اس کا حسن بھی ہے، یہ ہرگز کوئی نقص نہیں، وہ ایسے ہی اچھی لگتی ہے جس طرح بھویں گولائی میں خوبصورت معلوم ہوتی ہیں، لہذا اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے اس حسن سے لطف اندوز ہو کر اگر کبھی اس کی کوئی بات ناگوار بھی لگے تو اس کے ساتھ سختی اور تلخی سے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی اور اس کا ٹوٹنا بالآخر طلاق تک نوبت لے جائے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نہ کرنا کہ اس کی ہر غلط اور بے جا بات مانتے ہی چلے جاؤ، ورنہ وہ مغرور ہو جائے گی جو اس کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے، لہذا معتدل مزاج رہنا اور حکمت سے معاملات کو چلانا یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 8ویں نمبر پر اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی وہ آپ سماعت کریں۔
آپ نے فرمایا شوہر کی ناقدری اور ناشکری اکثر عورتوں کی فطرت میں ہوتی ہے، اگر ساری عمر بھی اس پر نوازشیں کرتے رہو، اس پر احسان کرتے رہو، لیکن کبھی کوئی کمی رہ گئی تو وہ یہی کہے گی کہ تم نے میری کون سی بات آج تک سنی ہے۔ لہٰذا اس کی اس فطرت سے زیادہ پریشان مت ہونا اور نہ ہی اس کی وجہ سے اس سے محبت میں کبھی کمی کرنا۔ یہ ایک چھوٹا سا عیب ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر بے شمار خوبیاں بھی ہیں، بس تم ان پر نظر رکھنا اور اللہ کی بندی سمجھ کر اس سے محبت کرتے رہنا اور حقوق ادا کرتے رہنا۔ 9 نمبر پر آپ نے فرمایا ہر عورت پر جسمانی کمزوری کے کچھ ایام آتے ہیں، ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو عبادات میں چھوٹ دی ہے، اس کی نمازیں معاف کر دی ہیں اور اس کو روزوں میں اس وقت تک تاخیر کی اجازت دی ہے جب تک وہ دوبارہ صحت یاب نہ ہو جائے۔ بس ان ایام میں تم اس کے ساتھ ویسے ہی مہربان رہنا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی فرمائی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پر سے عبادات ہٹا لیں، ویسے ہی تم بھی ان ایام میں اس کی کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں میں کمی کر دو، اس کے کام کاج میں مدد کرو اور اس کے لیے سہولت پیدا کر دو۔ 10 نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا آخر میں بس یہ یاد رکھو کہ تمہاری بیوی تمہارے پاس ایک قیدی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا، بس اس کے ساتھ انتہائی رحم و کرم کا معاملہ کرنا۔ تو ناظرین، یہ تھیں وہ نصیحتیں جو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنے بیٹے کو فرمائیں، اور آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے اگر تم ان نصیحتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارو گے تو یقیناً اپنی زندگی میں خوشیاں اور سکون دیکھو گے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میری ان باتوں پر عمل نہیں کرو گے تو تم کبھی بھی اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو ناظرین، آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر آپ بھی کامیاب زندگی دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی ازدواجی زندگی سے پر لطف ہونا چاہتے ہیں، پرسکون رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ آپ بھی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ان نصیحتوں کو اپنا شعار بنا لیں، ان نصیحتوں کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ان نصیحتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں گے تو یقیناً آپ اپنی زندگی میں خوشیاں اور سکون دیکھیں گے۔ تو ناظرین، آپ کی خدمت میں گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ایسی اور بھی اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ناظرین، تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔